वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके नुमाइंदों से बात करवाते हैं। आज भी करवाएंगे। माह रमज़ान मुबारक, नेकियों का मौसम बहार है, लिहाजा वो नेकी कर रहे हैं तो हम उस नेकी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं ताकि एक नेकी हमारे भी शुमार हो जाए। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। मौजूद है हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हमारे पाकिस्तान के लीजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। नाम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप सब वाकिफ़ हैं। पिछले साल भी मुझे ये सआदत मिली थी कि मैंने मैडम के साथ प्रोग्राम किया था और आप लोगों से अपील भी की थी। और LLCF ये नाम है, ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर इस नेकी के रास्ते पे हमें अपने साथ लेकर नहीं, हम चलने आपके के साथ लिए चल रहे हैं। बहुत आप तो ऑलरेडी चल शुक्रिया। रहे हैं। आपके लिए लुमिनरी की जानिब से एक छोटा सा अरे तोहफा भी है। माशाल्लाह। इस साल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बच्चियों ने काम किया, अच्छा, अपने माशाल्लाह। हाथों से बनाया है इसे। ये भी देख लें जी। इसका प्रिंट कितना फ्रंट पे है अच्छा, ये बच्चों ने खुद बनाया है? जी, पीछे मतलब अब इसका डिजाइन ये है वाह, आपके लिए। क्या गुड बात। थिंग्स टेक टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को मेरी तरफ से सलाम, और मैंने मैडम से वादा किया इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर भी हूँगा, और इस काम में इंशाल्लाह जो आपके साथ कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। सबसे बिल्कुल, पहले ये बताएं, दोबारा मेमोरी रिवाइज हो जाएगी, जी चाहता है बार बार सुने। कायम कब हुआ ये स्कूल? जनाब, लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन यानी LLCF का सफ़र है 2012 से। इसका आगाज़ हुआ है 2016 में, हमने इसको रजिस्टर कराया, और 2016 से यानी कि आप समझिए कि हमने स्कूलों की बुनियाद रखना शुरू की। सही। नॉर्थ कराची का इलाका बाकायदा 3 साल के सर्वे के बाद सेलेक्ट किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वहाँ मौजूद थे वो फंक्शनल नहीं थे बहुत से। अगर 27 स्कूल हैं तो आपको वहाँ पे 5 या 6 स्कूल में बच्चे नजर आते हैं। तो ये बुनियाद बनी लुमिनरी के स्कूल्स की। और जनाब फिर इन स्कूल्स का आगाज हमने किया इस तरह के, हमने फाउंडेशन एजुकेशन पे काम किया। अच्छा। एक ऐसा स्कूल जिसमें पहले अगर आप छोटी क्लास यानी प्री स्कूलिंग में यानी KG1 वाले सिस्टम में बच्चे को मजबूत कर दें एकदम, तो फिर आप उस पर वही कहते हैं, अभी आप बात करते हैं कि स्टील वाली कहानी है, जितना मजबूत बुनियाद होगी उतनी खूबसूरत बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं। तो अपनी नौयत का पहला स्कूल है जो 10 घंटे काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ कराची 11B से 11E की तरफ मुंतकिल हुआ। अच्छा। एजुकेशन फाउंडेशन से इसे अडॉप्ट किया गया। अच्छा। और एक डिमोलिश बिल्डिंग जो थी उसको जावेद मियादाद कैंपस के नाम से बनाया गया। वाह वाह। गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग को रेनोवेट करके उसमें हमने एक किचन का आगाज किया बच्चों के लिए, क्योंकि 10 घंटे जब एक इलाके का कहीं का बच्चा रहेगा तो वो हमारा बच्चा है, हमारे साथ उठना बैठना सीख रहा है, खाना पीना सीख रहा है और पढ़ना लिखना सीख रहा है। क्या बात है। आपका पैकेज भी देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या एम्स और मकासद हैं। आइए देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये वही जावेद मियादाद हैं जिन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था शारजाह में, पाकिस्तान को इज्जत दी थी। अब वेलफेयर के काम में छक्के लगा रहे हैं माशाल्लाह। और इस स्कूल के बारे में उन्होंने खुद देखे, स्टार्ट में कहा इसको मैं रन कर रहा हूँ, इसकी मैं सरपरस्ती कर रहा हूँ, ये मेरा स्कूल है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़े लोगों के काम होते हैं, बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, जो हमारे इस माशरे के नीडी पीपल्स और बच्चों का ख्याल रखते हैं। अच्छा समरीन साहिबा, ये बताइए कि निज़ाम कैसे चल रहा है स्कूल का, टाइमिंग्स क्या हैं? क्या जिस तरह से हर स्कूल जिनकी फीसिस हाई हैं उसी तरह से इसका निज़ाम और माहौल है? क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म और चीज़ों को देख के ऐसा लगा कि आप उसी तरह चला रही हैं। जी बिल्कुल, जब हमने किसी इलाके को ओन किया, वहाँ के बच्चों को ओन किया, तो जिस तरह मेरे और आपके घर के बच्चे, हमने उसी तरह उनकी तरबियत करनी है। सही। तो सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक ये स्कूल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस 10 घंटे में उनको इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उनकी शख्सियत पे और उनकी जो तरबियत पे काम करना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास एक जगह है जिसका नाम है वाइट रूम।
وہاں سیلون ہے, وہاں لانڈری ہے, اچھا. وہاں پہ ہیلتھ کیئر ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری ہیلتھ کیئر کوآرڈینیٹر بھی بیٹھتی ہیں. واہ واہ. اور ساتھ ہی ہم نے جو اسکول بنایا وہ آرٹ آف کسٹمائز کلاس روم سسٹم ہے. اچھا. مطلب ہم نے ہر ایک کمرے کو 40 بچوں کی کیپیسٹی میں رکھا ہے. بچیاں جو انہیں پڑھاتی ہیں وہی اسی علاقے کی بچیاں ہیں. ان کی ٹریننگز کرانے کے بعد انہیں ہم وہاں پہ ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اردو انوائرمنٹ ہے, انگلش انوائرمنٹ ہے, قرآن انوائرمنٹ ہے, واہ واہ. وضو خانہ ہے, آرٹ اینڈ کرافٹ انوائرمنٹ ہے, لائبریری ہے, اسی طرح سے میتھس کی نیومیریکل کے نام سے انوائرمنٹ ہے. تو بچے ہر 40 منٹ بعد ایک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ سا اسکول ہے, جنکشن سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا. کو 10 گھنٹے بچوں کو اپنا ساری انرجی کو کمپائل کرنا ہے نا, اس کو استعمال کرنا ہے. تو وہ ایک کمرے سے دوسرے تیسرے کا سفر کرتے ہیں اور ڈسکور کرتے ہیں اچھا. زندگی. صبح کتنے بجے اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟ صبح 8 بجے. 8 بجے. اور کتنے بجے اینڈ ہوتا ہے اس کا؟ شام 5 بجے. تو لوگ خود چھوڑ جاتے ہیں بچوں کو؟ جی بالکل. کرائٹیریا ہے بچوں کو, ہمارے پاس جو ایڈمیشن کرائٹیریا وہی ہوتا ہے کہ ہم نے 3 کلاس رکھے ہوئے ہیں, 3 لا ہیں. وہ یہ کہ آپ کا گھر قریب ہو, نارتھ کراچی میں ہی کیونکہ آپ کی رہائش ہے, تو آپ کا ریگولیرٹی ہو, باقاعدہ دور ہوگا تو چھٹیاں کریں گے, چھٹی کریں گے. ایڈمیشن کیمپ لگتا ہے, اس میں لاس پڑھاتے. گٹکا کھانے سے فیملی کے لوگ پرہیز کریں کیونکہ نارتھ کراچی ایک کاٹن انڈسٹری کا ایریا ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ یہ مسئلہ بڑا ہیلتھ ہائیجین والا بڑا خراب ہے. تو وہ ان کو کہا جاتا ہے ریگولیرٹی پہ بات کی جاتی ہے, ان کی صفائی ستھرائی پہ اور ان کی لینگویج پہ. ہم بھی لینگویج پہ کام کر رہے ہیں کہ جب آپ کا بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ ہمارا بچہ ہے. صحیح. تو یہ تو ہمارے اصول ہوتے ہیں بچے کو وہاں داخلہ کرانے کے. اور پیرنٹس خود لینے آتے ہیں, خود چھوڑنے آتے ہیں. ان کا آئی ڈی کارڈ سسٹم ہوتا ہے, ایگزٹ کارڈ سسٹم ہوتا ہے جسے دکھا کے لے جاتے ہیں. 12 بجے ان کا کھانا ہوتا ہے, 12:30 کھانا بھی خود دیتی ہے اسکول الحمدللہ. LLCF نا ہر ایک فیسلٹی فری آف کاسٹ ان کو پرووائڈ کری ہے. کیونکہ LLCF نا وہ اسکول نہیں ہے, وہ ایک گھر ہے ان کا. کیا بات. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کی بات ہوتی ہے آپ سے. تو کا سیگمنٹ ہے LLCF لیومینٹی لرننگ سرکل فاؤنڈیشن اسکول, اور سمرین خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, ووکیشنل ٹریننگ کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. جناب, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر LLCF کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم یوتھ ایمپاورمنٹ پہ کام کریں. صحیح. جب میں نے آپ سے کو بتایا تھا کہ اسکول ہے جو کہ ہمارا چھوٹے بچوں کے لیے پری اسکول ہے, کلاس 5 تک ابھی ہم لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو جب 14-15 سال کی عمر میں بچہ پہنچتا ہے تو لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ کیا کرے گا, کہاں جائے گا, 5ویں کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو چونکہ وہ کاٹیج انڈسٹری ہے لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر شروع کریں گے 13-14 سال کی عمر کے بچوں سے لے کر 30 سال تک کی ایج کے لوگوں کے لیے, تاکہ وہ ہنرمند ہو سکیں, سیکھ سکیں. تو یہ جو آپ کو جو آپ نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی بات کی, اس میں یوتھ کے پاس یوتھ کو ایمپاور کرنے کے ہمارے پلانز ہیں. 6 سے 7 ہماری ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, مختلف ٹیکنیکل کورسز کرائے جاتے ہیں جس میں سر فہرست تو IT ہے, اس کے ساتھ اس کا اس کی جو ہمارے ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ کلودنگ ہے, اسٹچنگ اینڈ سوئنگ. پھر ہمارے پاس بچیوں کے لیے بیوٹیشین ہے, بوائز کے لیے موبائل ریپیئرنگ ہے. اور IT کے سیکٹر میں بھی آگے جا کے ان کو مزید سافٹ ویئر پہ ہم کرتے ہیں, تو ان کو گرافک ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے, ان کو ویب ڈیولپمنٹ سکھائی جاتی ہے, اور سب کی سے بڑی ضرورت انگلش لینگویج وہ سکھائی جاتی ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے اسکول کے لیے اساتذہ اور یہ ٹریننگ سینٹر چلانے کے لیے جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کیسے ہائر کرتے ہیں؟ کیونکہ اچھے لوگ ملیں گے تو وہ لوگ بچوں کو اچھا بنائیں گے نا. بالکل. ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں جو انسٹرکٹرز ہیں وہ سارے سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے جو ٹیکنیکل اسکولز ہوتے ہیں وہاں کے سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہوتے ہیں انسٹرکٹرز ہمارے, وہ ٹرینرز ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسکول میں جو ٹیچرز ہم ہائر کرتے ہیں وہ اسی علاقے کی بچیوں کو ہم 3 سے 4 ماہ کی ٹیچرز ٹریننگ کے بعد ہائر کرتے ہیں. ان میں لیڈ ٹیچر ہوتے ہیں, جونیئر ٹیچر ہوتے ہیں. تو جو لیڈ ٹیچر ہوتی ہیں وہ کم از کم ماسٹرز لیول کی ہوتی ہیں, جن کا انٹرویو کا باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے, ہیڈ آفس کے تھرو ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح. اور پھر وہ لیڈ کرتی ہیں, بچیوں کو گائیڈ کرتی ہیں.
پالش کرتی ہیں، اور پھر جو بچے آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے تھے ماشاء اللہ. ان کو ہماری کوشش ہے کہ کسی صورت بھی وہ کسی ایسے اسکول جو کمرشل سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اخراجات کیسے چلتے ہیں؟ اخراجات کا سلسلہ یہ ہے کہ لومینری لرننگ سرکل فاؤنڈیشن کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آغاز تو ہم نے کیا تھا فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں، صحیح. کہ ہم نے آپس میں کنٹریبیوشن کرا اور پھر ہم نے ایک ایک دو دو بچے اڈاپٹ کر کے ذمہ داری اٹھائی. اور اب سفر آگے بڑھا ہے، آپ جیسے ویل وشرز کے تعاون سے ہم آگے چل رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس ایسے انڈیویژولز ویسے زیادہ ہے، لیکن کچھ ادارے ہیں جیسے کہ الیکٹرکس ہے، بینک الحبیب ہے، اس طرح سے بہت سے ادارے. ہمارے چیئرمین نجیب ہارون صاحب کی کاوشیں ہیں، جاوید میاں صاحب کی کاوشیں ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، یعنی ایگزیکٹو کی بہت بڑی تعداد ہے اس میں. ان سب کا تعاون رہتا ہے ماشاءاللہ ان کا تعاون. اچھا میں شبیر ابو طالب ذاتی حیثیت میں بھی اور چینل 5 کی طرف سے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جہاں آپ خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے عید کا بندوبست کرتے ہیں اور رمضان کی اچھی اچھی اللہ کی نعمتیں خرید کر ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور ایک انجوائمنٹ اور ایک پرسکون لائف آپ گزارتے ہیں، وہاں جب آپ خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت کچھ دینے کے لیے جائیں، ایمبولینسز کے لیے، دسترخوانوں کے لیے، راشن کیمپ کے لیے، تو ساتھ ساتھ ایسی اسکولز کا بھی آپ خیال رکھیں جیسے LLCF ہے، کہ آپ ان بچوں کو اگر پڑھانے میں اپنا مال خرچ کریں گے تو یقیناً رمضان میں ایک نیکی کا ثواب ویسے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ بچے پڑھ کر جو کچھ بنیں گے ان کے ہر سانس کے بدلے ہم یہ امید کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات، صدقات، صاف پیسے بھی آپ LLCF فاؤنڈیشن کو دیں. سامنے آپ کی اسکرین پر ان کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، ان کے اکاؤنٹس ڈیٹیلز بھی ہیں، تو ضرور ان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا ہوگی. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو؟ جی بس سفر کا آغاز تو ہم کر چکے ہیں، اس سفر میں آپ سب کا ساتھ چاہیے. اور بس اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے نا تو ہمیں پھر مچھلی پکڑنا سکھانی ہوگی. بہت خوب. مچھلی پکڑ کر دینا بند کرنا ہے. ٹھیک. تو یہی وہ بچے ہیں جو ہمارا مستقبل ہے. مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو نکھارنا سنوارنا ہے، تو پھر مضبوط بنانا ہے تعلیم سے، تعلیم کے سفر سے، تعلیم کے ہتھیار سے. بہت خوب، زبردست، بہت شکریہ میڈم آپ کا. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.